اگر رفیع اللہ صاحب اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے چلاؤں، کیونکہ معاملہ تو گھوم رہا ہے پیپلز پارٹی کے ارد گرد، تو ہمیں تو بڑی دیر سے پتا تھا کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو رول بیک کرنے کی ایک خواہش کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو یہ بات جب ہم نے تقریباً 2 سال پہلے آصف زرداری صاحب سے پوچھی تھی تو ان کا کیا جواب تھا، ذرا سنیے. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کر دیا جائے گا. تو یہ اگر اگلے الیکشن کے بعد 18th امینڈمنٹ ٹارگٹ بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کرے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ بھی ایکسیپٹ کریں گے یا خیبر پختونخوا بھی ایکسیپٹ کرے گی اس پوزیشن کو کہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے. 18th امینڈمنٹ ہے کیا؟ پروونشل اٹانومی. کچھ قوتیں کی کوشش ہے وہ 18ویں ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو 18th امینڈمنٹ کو 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن نہیں کرنے دیں گے. میں پورا سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں 18ویں آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں. تو یہ جو بلاول صاحب نے بات کی تھی یہ ذرا پرانی ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی 2019. لیکن آصف زرداری صاحب نے جب بات کی 2023 میں نومبر کا مہینہ تھا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اب میں بہت سے وزراء کے تو کلپ نہیں چلاتا، کیونکہ آپ سمیت وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں 27ویں آئینی ترمیم ابھی نہیں آ رہی. لیکن اب تو آپ یہ مانیں کہ آپ بڑی جلدی میں ہیں 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے میں، لیکن پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کرنا ایک چیلنج ہے. یہ کس طرح آن بورڈ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے ہم سے یہ سوال کیا، مجھ سے یا میرے کسی بھی کولیگ سے، کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو یقیناً اس وقت نہیں آ رہی تھی اور ہم نے آپ کو جواب دیا کہ ابھی نہیں آ رہی. یہ جولائی کی بات ہے؟ تو جولائی میں نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. ابھی تو دیکھیں نا، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، تو جب اس نے آنا ہے تو نومبر میں آ رہی ہے، تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے. اور یہ نومبر میں منظور کروائیں گے آپ؟ دیکھیں، اس کے لیے نومبر میں منظور ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن چونکہ ہمارے اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک عدد نشست ہو چکی ہے، ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی، پھر ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی. ابھی دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. کبھی امکان ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنے جس میں جو ہمارے لا ایکسپرٹس ہیں ہماری جماعت سے، ہمارے اتحادیوں کی طرف سے بیٹھیں، جو اس کے سارے نکات ہیں ان کی تمام اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں، اور اس کے بعد اسے ایک حتمی شکل دی جائے. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. آج ان کے سینیٹر جو ہیں کامران مرزا صاحب، ان سے بھی آج ملاقات ہوئی ہے ہماری، انہیں بھی آن بورڈ لیں گے. اگر کوئی انپٹ دینا چاہے پی ٹی آئی نے تو وہ بھی دے، اگر ان کے کوئی ہے کوئی پازیٹیوٹی. شاہرام صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا معاملہ ہے، ایک سسٹم کو بہتر بنانے کی تجاویز ہیں جو انکارپوریٹ ہو رہی ہیں 27ویں ترمیم کی شکل میں. کس جگہ کچھ اناملیز تھی، کچھ پرابلمس تھی، کچھ کنفیوژنس تھیں، کوئی سسٹم چل رہا ہے لیکن بغیر نام کے چل رہا ہے. اس کو ذرا آپ یہ کہیں کہ پراپر نام دینا ہے. مثال کے طور پہ جیسے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا ہے، اسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں، جو دوسری کورٹس فیصلے کر رہی ہیں وہ پراپر کریں. یہ تو 26ویں ترمیم میں تھا نا کانسٹیٹیوشنل لیکن کانسٹیٹیوشن بینچ، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور بلاول صاحب نے مل کے اس کو بینچ کروا دیا. میں نے آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چل رہی ہیں لیکن ان کو پراپر نام دینا، انہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینا، یہ اس کا مقصد ہے. اور اب اس میں نہ کوئی جلدی ہے نہ کوئی غیر ضروری تاخیر ہے. یہ اپنا جو کورس ایک ہوتا ہے مشاورت کا، ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے بیٹھنے کا، اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لینے کا، وہ سفر طے کرتے ہوئے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جائے گی. شہرام صاحب، 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہوگی، اب 27ویں بھی پاس ہو جائے گی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے، آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، شکریہ حامد میر صاحب. ایک تو ہمارا سب سے بنیادی جو ہماری بات ہے کہ یہ اتنی بڑی چینجز اس وقت ہونی چاہیے جب پارلیمنٹ پہ پوری قوم کا اعتماد ہو اور وہ پارلیمنٹ جینون ہو. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی اور حکومت کی جو مینڈیٹ ہے وہ کویسچن مارک ہے. ہم سمجھتے ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ وہ فارم 47 کی حکومت ہے. اب جب آپ کی پوری آپ کا مینڈیٹ ہی کویسچن مارک ہے، آپ پوری آئین کو ایک دفعہ چینج کیا 26ویں آئینی ترمیم، ابھی 27ویں لا رہے ہیں، پھر 28ویں لا رہے ہیں، تو اس پہ یہ قوم اور تحریک انصاف ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ یہ کیا روزانہ ترمیمیں لا رہے ہیں.
وہ ایک کاغذ بنائیں اور پوری آئین بنا دیں, وہ لا کے ویسے بھی انہوں نے پاس کروانا ہے, بس وہ لانچ کر دے, بس جو اپنی مرضی کا جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر لے. قوم کے بلا میں تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں یہ ججز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ ججز سے سرکاری افسر بنا رہے ہیں, اور یہ ججز صاحبان کے لیے کہ دے ہیو ٹو تھنک دے فیوچر کے انصاف کیسے ہوگا. مطلب سرکاری افسر جو آپ کو پسند نہ ہو اس کو آپ ٹرانسفر کر کے کال لے آئیں کہ یہ کام یہ نہیں کر سکتا, یہ فلانا کام. تو وہاں پہ جب آپ کی عدالتیں پوسٹنگ ٹرانسفر اور ججز پوسٹنگ ٹرانسفر کے چکر میں لگ جائیں گی کہ جی مجھے اسلام آباد میں لگنا ہے, مجھے لاہور میں لگنا ہے, مجھے فلانی جگہ نہیں جانا, تو پھر جو وہ کرے گا ان کی خوشی کے لیے وہ, اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کام کریں گے, اب انہوں نے آئینی بینچ بنایا ہے, آئینی عدالت بھی بنا لیں, مطلب سسٹم کا ٹوٹل انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہر لحاظ سے بیڑا غرق کریں گے. اب یہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے سٹیمپ کے ساتھ. کوئی بھی جمہوری بندہ جس میں 1% بھی کوئی احساس ہو کہ جی میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں, میرے وہ جیتے یا ہارے وہ 10 ووٹ بھی لینا, محلے کا بھی جو وہ ممبر ہو وہ بھی یہ کام حامد میر صاحب نہ کریں. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے ریلیٹڈ کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں اٹ از گوئنگ ٹو ہانٹ دیم ان دا فیوچر. یہ برے طریقے سے یہ ساری چیزیں ان کے گلے پڑیں گی. تو یہ کرنے سے اتنا ظلم نہ کریں, جو ظلم ہو چکا ہے یہ کافی ہے. سسٹم کی بربادی کسی کے خیر میں نہیں ہے. پاکستان حل جب آپ کا عدالتی نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے تو باقی چیزیں تو پھر اچھا اللہ خیر کرے. اگر رفیع صاحب, طلال چودھری صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں, تو وہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بات انہوں نے کی ہے جس کا براہ راست تعلق آپ کے ساتھ بنتا ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ترمیم تو ہو ہی نہیں سکتی اگر 2/3 اکثریت دونوں ہاؤسز میں نہ ہو, اور وہ پیپلز پارٹی کے بغیر تو ناممکن ہے. اور اس میں ہم تو ہمیشہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. ضرورت کے مطابق پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی, اور یہ قانون سازی جو ہے یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم یہ 27ویں ترمیم نہیں کر سکتے. تو آغا صاحب, بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کا مقصد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک ترمیم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو کسی کو نہیں تھا پتہ. تو یہ جو انہوں نے برتن چھت سے نیچے پھینکا ہے جس کو میں نے تشت ازبام اس کا ترجمہ کر دیا آپ کو, برتن چھت سے نیچے پھینک کے جو انہوں نے شور مچایا اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیں ہمارا ایک پیپلز پارٹی کا سوچ نظریہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہر چیز عوام کے پاس ہونی چاہیے, اور عوام کو اندھیرے میں رکھے بغیر وہ مثال دیتے ہیں کہ بس نقط اوبہ, یعنی مطلب آپ نیچے سے پانی نہ گزاریں پلوں کے اس طریقے سے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو. ہر چیز کا لوگوں کو پتہ ہے. یہاں پر میں اگین پی ٹی آئی سے جو میرا ذاتی طور پہ بھی اختلاف ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں کہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے حکومت بہت سی چیزیں ایسی کر جاتی ہیں, ایسی ہو جاتی ہیں کہ شاید ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ تکلیف میں اس لیے کہ ہم اس نظام کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کا فائدہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ناجائز اٹھا رہی ہیں. اپوزیشن کا یہ ہے کہ جب یہی تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آئی تھی الیکشن کے بعد, ہم نے پہلے ہی آفر ان کو کی کہ اکثریت آپ کے پاس ہے, آپ آئیں, کہ ہمارا جو نون لیگ سے اختلاف بہت سی چیزوں پر ہے اور آپ سے جو تھا, لیکن آپ گورنمنٹ میں آپ اکثریت میں یہ باقی. پھر ہمارے پاس رہی صحیح کسر کیا رہے گی کہ سوائے ان کو سپورٹ کرنے کے کہ یہ نظام کسی طریقے سے چلے. اس نظام کو چلانے کے لیے ان کا بھی بوجھ اٹھا رہے ہیں, اپوزیشن بھی کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ اس نظام کو چلانے کے لیے یہ سارا. صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اپوزیشن کر رہے ہیں, لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ صرف بارگیننگ کر رہے ہیں. آپ نے 2-3 اس میں تبدیلیاں کروانی ہیں اور بعد میں آپ نے اس کو ووٹ 100%. ہم دیکھیں, ہم ایک آئین ساز ادارے کے ممبر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے MNAs ہیں, وہ اس ادارے میں اگر 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو اس میں ہم نے اپنا رول ادا کیا ہے, ایز اے لیڈرشپ بھی, ایز اے ممبر بھی. اسی طریقے سے آج اگر 27ویں ترمیم ہوگی, ترمیم ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. ترمیم میں کیا ترمیم کر رہے ہیں, کیا ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے اس ٹائم قوم کے سامنے بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس تو نالج نہیں ہے. نہیں, بلاول صاحب نے بتایا ہے کہ جو
18ویں ترمیم کے تحت ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ وفاق سے لے کے صوبوں کو دے دی گئی, آپ اب اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. سر میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں پاسبل؟ نو. اچھا تو این ایف سی سر دیکھیں 18 امینڈمنٹ پہلے ہوئی تھی, این ایف سی ایوارڈ پہلے ہوا تھا, این ایف سی ایوارڈ پہلے ہوا تھا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑھنا چاہیے. ہماری تو 18 امینڈمنٹس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ مقصد تو سب کو پتا ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ میں جو صوبوں کے پاس زیادہ فنڈز چلے گئے ہیں, وفاق چاہتا ہے کہ اب وہ کم کیے جائیں. یس آپ اس میں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں, ہم اپنے ہی تو پھر ترمیم کا کیا مقصد ہوگا؟ تو اب اصل بات تو یہ کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ ترمیم لا کیا رہے ہیں. آپ ان اصولوں کے خلاف مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وجود کے خلاف ہو جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. میں اگین دوبارہ کہوں کہ 27 امینڈمنٹ کیا ہے یہ گورنمنٹ بتا دے, آپ کے سامنے عوام کو بتا دے. نہیں تو جس حد تک ہماری قیادت سے ڈسکس ہوا ہے, یا ہماری لیگل ٹیم اس ٹائم بھی کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے, کراچی سے اور مختلف جگہوں سے پارٹی کی لیگل ٹیم آئی ہوئی ہے, ڈسکشن کر رہی ہے ڈیلی بیسس پہ, وہ سی اے سی میں ساری چیز رکھے گی اور سی اے سی کا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ادروائز جو آپ نے بات کی یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر پاکستان پیپلز پارٹی بھٹوازم کی اگر میں بات کروں گا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو بات ہو رہی, یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم صوبوں کو کمزور کریں. سی سی کا اجلاس 6 کو ہے انشاءاللہ, اور یہ 7 یا 8 کو یہ سینٹ میں پیش ہو جائے گی. یس